السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والتقیٰ والعفاف والغنیٰ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان پر موضوع چل رہا ہے رزق کی تقسیم، تو اسی موضوع کی اگلی کڑی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ سبقت رحمتی علی غضبی، اس کے معنی ہیں میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں لکھوایا؟ اس لیے کہ وہ رحمت کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ اس کو یہ مثال سے یوں سمجھیں کہ جب ایک باپ نے بچوں کو پیسے دینے ہی نہ ہوں تو کیا وہ آ کر دکھائے گا کہ میری جیب میں اتنے پیسے ہیں؟ وہ جب گھر جائے گا تو پتہ ہی نہیں چلنے دے گا کہ میرے پاس پیسے ہیں یا نہیں، اور جب وہ آ کر بچوں کے سامنے پیسے کھولتا ہے تو بتا دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دینا چاہتا ہے۔ اسی طرح جب پروردگار نے اپنے کلام میں ارشاد فرما دیا کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، یعنی میرے بندوں کو بتا دو کہ میں مغفرت کرنے والا ہوں، رحمت کرنے والا ہوں، تو پروردگار کا بے انتہا کرم ہے، یہ اپنے بندوں پر احسان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے بندو، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور اپنی رحمت سے تمہاری توقعات سے بڑھ کر عطا کر دوں گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک بندہ بڑا گنہگار تھا، اس کا نامہ اعمال گناہوں سے سیاہ ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے نیند کے دوران کروٹ بدلی اور اس کی زبان سے یا رب کا لفظ نکلا۔ اس کے بعد اس کو پھر نیند آ گئی۔ اس کے نامہ اعمال میں صرف یا رب کا لفظ لکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا، اے میرے فرشتوں، تم نے اس کے نامہ اعمال میں یا رب کیوں لکھا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ اے پروردگار، اس نے صرف یہی لفظ پکارا تھا اور پھر سو گیا تھا، اس لیے ہم نے صرف یہی لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے فرشتوں، میں علام الغیوب ہوں، مجھے پتہ تھا کہ یہ مجھ سے کیا مانگتا تھا۔ اصل میں اس نے یا رب اس لیے کہا تھا کہ یہ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ اس وقت اس پر نیند کا غلبہ زیادہ تھا، جس کی وجہ سے وہ سو گیا تھا۔ میں نے اس کے دل کے اس ارادے پر اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ! جو بندہ سونے کے دوران کروٹ بدلتے ہوئے یا رب کہہ دے، اگر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں، تو جو جیتے جاگتے ہوش و حواس میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے گا، اللہ تعالیٰ پھر اس کی دعائیں کیوں نہیں قبول فرمائیں گے؟ ایک واقعہ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے
پہلے تو میں اس واقعے کو نقل کرنے سے گھبراتا تھا، لیکن جب ان کے بیانات میں پڑھا تو اس کے بعد سنانے کی ہمت آ گئی۔ ویسے میں نے بعد میں یہی واقعہ فوائد الفواد میں بھی پڑھا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 2 بندوں کا حساب کتاب لیں گے، ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں جانے کا حکم فرما دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ جاؤ جہنم میں، تو ان میں سے ایک تو جہنم کی طرف بھاگ پڑے گا اور دوسرا آہستہ آہستہ چلے گا اور پیچھے مڑ مڑ کر دیکھے گا۔ پھر جب چلے گا اور پھر مڑ کر دیکھے گا، کچھ دیر کے بعد اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھاگنے والے سے فرمائیں گے کہ ہم نے تمہیں کہا جاؤ جہنم میں اور تم بھاگ ہی پڑے۔ وہ کہے گا اے پاک پروردگار، میں دنیا میں تو آپ کے حکم ماننے میں کوتاہی کرتا تھا، باقاعدہ کرتا رہا۔ اب آپ نے جہنم میں جانے کا حکم دیا تو میں نے سوچا کہ اس حکم کو تو پورا کر ہی لوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر تو سمجھتا ہے کہ میرا حکم اتنا معزز ہے کہ اس پر عمل ہونا چاہیے، تو پھر اس کی وجہ سے میں نے تیرے گناہوں کی مغفرت کر دی، لہٰذا اب تو جنت میں چلا جا۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسرے آدمی سے فرمائیں گے کہ تم آہستہ آہستہ بھی جا رہے تھے اور پیچھے مڑ کر بھی دیکھ رہے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہے گا اے پاک پروردگار، زندگی بھر میں آپ کی رحمت کے ساتھ آپ کی رحمت میرے ساتھ رہی اور کبھی بھی آپ کی رحمتوں نے مجھے مایوس نہیں ہونے دیا۔ اگر آج آپ نے حکم دے دیا کہ جاؤ جہنم میں، مگر میں قدم آگے اٹھاتا تھا اور پھر پیچھے مڑ کر دیکھتا تھا کہ شاید پروردگار کی رحمت جوش میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا، اگر تجھے میری رحمت پر اتنا بھروسہ ہے تو میں نے تیرے لیے بھی اپنی جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، تو بھی اس میں داخل ہو جا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یہ اللہ کی شان ہے۔ آج کی رات میں آپ اپنی آخرت کے بارے میں بھی دعائیں مانگیں اور دنیاوی زندگی کے بارے میں بھی دعائیں مانگ لیں، تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر عزتیں نصیب ہوں اور اللہ رب العزت ہمیں نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مانگنا چاہتے ہیں آج سے مانگنا شروع کر دیں، تاکہ آئندہ سال یہ پریشانیاں جان چھوڑ دیں۔ کوئی کاروبار نہ چلنے کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، کوئی اس لیے پریشان ہوتا ہے کہ فلاں جگہ شادی کا پیغام بھیجا ہے مگر کام بنتا نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی اس لیے پریشان ہوتا ہے کہ شادی ہوئے 3 سال ہو گئے مگر ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، کوئی کہتا ہے کہ گھر میں جوان بیٹیاں موجود ہیں اور ان کے لیے رشتے ہی نہیں آتے ہیں، اس لیے میں پریشان ہوں۔ میرے بھائیوں، دوستو، کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم یہ پریشانیاں لوگوں کو بتانے کی بجائے اپنے پروردگار کو بتائیں؟ لہٰذا آج ہم سب اپنے پروردگار سے دل کھول کر دعائیں مانگیں گے۔ ایک آدمی نے دعا مانگتے ہوئے کہا اے اللہ مجھے 10 ارب روپیہ دے دے۔ ساتھ میں بیٹھے ہوئے آدمی نے سن کر کہا ارے اتنے؟ اس نے کہا جناب آپ سے نہیں مانگے، اپنے پاک پروردگار سے مانگے ہیں، ہم نے بندوں سے نہیں بلکہ بندوں کے پروردگار سے مانگنا ہے، اور جب پروردگار سے مانگیں گے تو انشاءاللہ رب کریم کی شان کے مطابق مانگیں گے اور رب کریم فرما دیں گے، جو عطا فرما دیں گے۔ یاد رکھیں کہ جب لوگ مل کر اللہ رب العزت کے حضور فریاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کیا کرتے۔ ان میں سے اگر ایک بندے کی دعا بھی قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی اس کی برکت سے باقی
سب لوگوں کی دعا بھی قبول فرما لیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں اور میری نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ 15 شعبان سے 27 رمضان تک کے تعلق سے مضمون جو ہے آپ کے روبرو پیش کر رہا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 15 شعبان سے بجٹ بننا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ 27 رمضان المبارک کی شب یعنی لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ اس بجٹ کی منظوری دے کر عمل درآمد کے لیے فرشتوں کے حوالے فرما دیتے ہیں۔ اس بجٹ میں سب کچھ لکھا جاتا ہے، کتنا رزق ملے گا، کتنی صحت ملے گی یا بیماری، خوشی ملے گی یا غمی، یہ اگلے شعبان یعنی شب برات تک جو ہے زندہ رہے گا یا اس سے پہلے دنیا سے چلا جائے گا۔ بعض دوست سمجھتے ہیں کہ صرف آج کی رات بجٹ کی رات ہے، نہیں، بلکہ آج کی رات اس بجٹ کے تیار ہونے کی ابتدائی رات ہے اور شب قدر اس کی انتہا ہے۔ جب آج سے ہی بجٹ بننا شروع ہو جائے گا تو ہمیں چاہیے کہ ہم آج سے ہی مانگنا شروع کر دیں تاکہ شروع سے ہی بات سیدھی ہو جائے۔ ہمیں چاہیے کہ لیلۃ القدر تک کا درمیانی عرصہ ہم خوب ذکر و عبادت میں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سورج حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جیسے فرض کریں کہ سورج 7 بجے طلوع ہوتا ہے مگر 5 بجے سے اندھیرا ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر ہر لمحہ روشنی بڑھتی رہتی ہے حتیٰ کہ 6:45 بجے اتنی روشنی ہو جاتی ہے جیسے سورج طلوع ہو چکا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ طلوع یا آفتاب سے 5 منٹ پہلے بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں سورج طلوع ہو چکا ہے یا نہیں، کیونکہ اس وقت فرق کا پتہ نہیں چلتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ 15 شعبان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے سورج کی صبح صادق کا وقت ہے، اور اس کے بعد یہ نورانیت بڑھتی رہتی ہے حتیٰ کہ شعبان کے آخری دن میں ایسے ہی برکتیں نازل ہوتی ہیں جیسے رمضان المبارک کی برکتیں ہوتی ہیں۔ پھر رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سورج طلوع ہو جاتا ہے، یہ برکتیں آج سے ہی نازل ہونا شروع ہو جائیں گی اور یہ رمضان المبارک کے اختتام تک اسی طرح نازل ہوتی رہیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان برکتوں اور رحمتوں سے وافر حصہ عطا فرما دے، آمین۔ ایک عجیب واقعہ سماعت فرمائیں۔ کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا۔ اس نے سوچا کہ زکوٰۃ سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پبلک انسلٹ کر دی جائے، یعنی کوئی تہمت لگا دی جائے۔ حاسدین اسی طرح کرتے ہیں کہ جب ان سے اور کچھ نہیں بن پاتا تو وہ کسی نہ کسی بات کا بتنگڑ بنا کر تہمت لگا دیتے ہیں۔ چنانچہ اس نے ایک غریب عورت کو اس کے لیے تیار کیا کہ تو مجمع میں کھڑے ہو کر اتنا کہہ دینا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے برائی کی دعوت دی تھی، اس کے بدلے ہم تمہیں بھاری انعام دیں گے۔ اس نے باتوں میں آ کر کہا، بہت اچھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا تو بعد میں وہ عورت یہی بات کہنے کے لیے اٹھی، لیکن جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی نورانیت دیکھی تو اس کے دل پر ہیبت طاری ہو گئی اور وہ کچھ بھی نہ بول سکی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس نے بات تھی کھول دی۔ وہ کہنے لگی کہ قارون نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں پیسے دوں گا، تم یہ بات کہہ دینا، لیکن جب
میں نے آپ کے چہرے کی نورانیت کو دیکھا تو میں ڈر گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا کہ یہ میرے کردار پر ایسا الزام لگانا چاہتا تھا تو ان کو بڑا جلال آیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ اے اللہ، یہ شخص مجھ پر ایسا الزام لگانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے پیارے موسیٰ، ہم تھوڑی دیر کے لیے زمین کو آپ کے حکم کے تابع بنا دیتے ہیں، آپ اسے جو حکم دیں گے یہ وہی کرے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، قارون کو نگل جا۔ زمین نے قارون کو تیسرا حصہ اپنے اندر دھنسا لیا۔ جب وہ دھنسنے لگا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے عاجزی اور زاری کرنے لگا، گریہ کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، اے زمین، اسے نگل جا۔ زمین نے اس کو 2/3 اپنے اندر دھنسا لیا۔ وہ پھر آہ زاری کرنے لگا، رونے لگا، آپ نے مجھے معاف کر دیں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے، لہٰذا انہوں نے تیسری مرتبہ بھی کہہ دیا۔ چنانچہ زمین نے اس کو نگل لیا۔ جب زمین نے اس کو نگل لیا تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے میرے پیارے موسیٰ، ہم نے زمین کو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے حوالے کیا تو آپ نے اسے قارون کو نگل جانے کا حکم دیا، حالانکہ قارون آپ کے سامنے معافی کی فریاد کرتا رہا، مگر آپ زمین کو اس کے نگل جانے کا حکم دیتے رہے۔ اے میرے پیارے نبی، اگر اس دوران وہ مجھ سے معافی مانگ لیتا تو میں پروردگار اس کی معافی کو پھر بھی قبول فرما لیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا پروردگار تو ایسا کریم پروردگار ہے جو معافی کو قبول کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے خوب معافی مانگیں اور دعائیں مانگیں کہ رب کریم آج کی رات کو ہمارے لیے ذخیرہ بنا دے اور عافیت کا ذریعہ بنا دے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ قارون، اللہ کا اتنا بڑا دشمن، اسلام کا اتنا بڑا دشمن، پیغمبر کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا بڑا دشمن، اس کے باوجود پروردگار اس سے امید رکھے تھے کہ موسیٰ سے معافی مانگ رہا ہے، اگر وہ مجھ سے معافی مانگ لیتا ہے تو میں اس کو معاف کر دیتا اور اس کو اس کی جان بخشی کر دیتا۔ اپنی بقیہ زندگی کو صحت کی سلامتی کے ساتھ جو ہے پروردگار ہمیں زندہ رکھے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور عزتوں کی سلامتی کے ساتھ دینی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہماری سب حاجات کو پورا فرما دے اور تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔